لیکن یار کتنا وقت ہو گیا ہے، آج حالات نے اس قدر ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم بڑی مشکلوں سے مسجدوں میں پہنچ پاتے ہیں۔ کیا اس ہفتے میں ایک مقدس دن آتا ہے جمعہ کا، ہم اس دن کی بڑی مشکل سے مسجد تک پہنچ پاتے ہیں۔ بتاؤ ہم مسجد تک پہنچنے میں اتنے پیچھے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے میں ہم کس قدر پیچھے ہوں گے؟ کیا حالات آج جائزہ لیا جائے؟ حالات بتا رہے ہیں ہر کسی کو بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، گھر کے حالات کی فکر، لیکن ان ساری چیزیں تو صحابہ کو اس قدر فکر میں ڈالی ہوئی تھی، اس کے باوجود کبھی مسجد سے دور نہیں رہے، کبھی مصطفیٰ سے دور نہیں رہے، کبھی مصطفیٰ کی سنتوں سے دور نہیں رہے۔ دیکھیے یار وہ صدیق کیسا عاشق، کیسا پریمی ہے یار، کیسی محبت سرکار سے، کیسا عشق۔ وہ جو بلال جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور امیہ اس کا امیہ مالک ہے اور بلال غلام ہے، اور بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امیہ کو پتہ چلا ہے تو امیہ بلال کو گھسیٹتا ہے، کہاں تڑپتی ہوئی دھوپ میں۔ آج ہمیں تو ایسی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، تڑپتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹا جا رہا ہے، جب خون نکلتا ہے تو اس خون پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ بتاؤ ذرا سا انگلی کٹ جائے اور کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے، ذرا سی نمک یا مرچ اس جگہ پر لگ جاتی ہے تو ہمارا دل آہ کہہ دیتا ہے، ہماری زبان سے آہ نکل جاتا ہے۔ دیکھیے لیکن بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے اور گھسیٹ کر نمک چھڑکا جا رہا ہے اور بھاری بھرکم پتھر رکھا جا رہا ہے، اور پھر بلال کو کون گھسیٹتا ہے بتائیں؟ مکے کے سارے بچوں کو ہاتھ میں رسی دے دی جاتی ہے، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، پورا راؤنڈ گھما کر پھر کہا جاتا ہے بتا اب نبی مصطفیٰ کا دامن چھوڑے گا محمد عربی کا؟ کہا جان نکل جائے یہ گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نکل جائے بلال کو یہ گوارا نہیں، بلال کو یہ گوارا نہیں۔ دیکھیے بلال پر جھوٹ ہو گئے، بلال کی محبت اور مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا کاش میرے بلال کو کوئی خرید کر میرے بارگاہ میں لیا ہے۔ صدیق نے سن لیا، صدیق پہنچ گئے امیہ کے پاس، اور بتاؤ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ ساتھیوں نے کہا وہ بلال کو خرید نہیں کر رہے گا۔ صدیق بہت بڑا عاشق ہے محمد عربی کا، اچھا دیکھتا ہوں آج یہ کالا کلوٹا بلال ہے، اسے تو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، دیکھتے ہیں آج اس کی کتنی قیمت لگتی ہے۔ کہا صدیق نے کہا بلال کو خریدنے آیا ہوں، کہا کتنے میں ہوگے؟ کہا کتنی قیمت مانگو گے؟ اس نے کہا 50 درہم۔ کہا منظور ہے۔ اس نے کہا 50 نہیں، جھوٹے لوگ تھے نا، کہا 100۔ کہا منظور ہے۔ کہا 100 نہیں، کہا 500۔ کہا منظور ہے۔ دیکھیے نبی کی محبت میں مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، گھر والے بھی قربان۔ کیا کہا؟ منظور ہے۔ کہا 10,000 کہا منظور ہے۔ کہا ساتھ میں یہ جوڑا غلام دے گا ہوگا، کہا منظور ہے۔ ساتھ میں سونا، کہا منظور ہے۔ کہا غلام منگایا گیا، یہ کیا گیا، سونا منگایا گیا، یہ کیا گیا، 1,000 غلام دے دیے۔ کہا امیہ نے کہا صدیق میں تو سمجھتا تھا تو سب سے بڑا مکے کا تجارت مند ہے، ہوشیار ہے، عقل والا ہے، دماغ والا ہے، لیکن اس سے بڑا یہ
बेवकूफ कौन हो सकता है? कहा बेवकूफ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ तो तू है। कहा क्या मतलब? कहा सिद्दीक ने इससे बेहतर आज तक इजाजत की ही नहीं। कहा क्या मतलब? कहा सिद्दीक ने पूरे मक्के का बादशाह खरीद लिया है। ऐसा क्या खरीदा? कहा ये वो बिलाल है जिस बिलाल की तमन्ना मेरा मुस्तफा कर रहा है, और सिर्फ मुस्तफा की जुबान से इतना निकल जाए मेरे लिए काफी है कि मेरा सिद्दीक मेरे बिलाल को खरीद कर ले आया। किसी बात पर तुरंत तवज्जो दे, ये बात को बताना क्या कैसी मोहब्बत है। हर वक्त सिद्दीक आगे रखे नेकियों में, क्या नेकियां करने में, और हर वक्त मुस्तफा की कदमों में रखे, और वक्त मुस्तफा के चेहरे मुबारक के सामने रखे। हजरत अली, जो हजरत अली के भाई, हजरत अली के भाई थे, उन्होंने देखा यार सिद्दीक वो आपस में क्या मोहब्बत थी, क्या नेकियों में आगे बढ़ने की। तो कहा यार सिद्दीक हर वक्त आगे निकल जाता है यार, जब मुस्तफा का तो सवाल तैयार करो तो सिद्दीक आगे होता है, पानी चाहिए तो सिद्दीक आगे होता है, पहले हाजिर चाहिए हाजिर हो जाता है। एक बात यार तो अकेले में सोचा ये देखा कि नमाज में सबसे पहले मुस्तफा के कदमों में सिद्दीक, जुमा के भी मुस्तफा के कदमों में सबसे पहले सिद्दीक। सिद्दीक देखिए जुमा की मस्जिद में सबसे पहले आकर पूरी मस्जिद की सफाई कर लेते हैं। सिद्दीक पूरी मस्जिद की सफाई सिद्दीक के ऊपर कर लिया करते थे, और मुस्तफा के कदमों में हजरत अली ने सोचा यार ये हर वक्त आगे ही निकल जा रहा है, हर वक्त उससे आगे ही होता है, कोई मौका ही नहीं देगा कि आपस में मोहब्बत होनी है कैसी नेकियों में आगे बढ़े। इनकी मोहब्बत अब्दुल ने देखा सिद्दीक पहली सब में हजरत अली ने कहा सिद्दीक अली जी शहजादा है, जी शहजादे कहिए कहा वो अब पीछे चले गए, कदम से पीछे चले गए, कहा नहीं और पीछे चले, और पीछे चले गए, और पीछे चले, आखिरी में सिद्दीक हो गए। शहजादे इधर वहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हजरत अली मंजर देख रहे हैं, अली मंजर देख रहे थे, हजरत अली को गुस्सा आया, नमाज पढ़ी थी आगे आकाश मारना में कहा या रसूल अल्लाह आज अली ने क्या किया? क्या किया? कहा सिद्दीक को पहले सबसे उठाया, आखिरी सबसे दिखा दिया। आका ने क्या फरमाया? क्या अकील की बात छोड़ो, मेरे सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? क्या मेरे सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अकील की बात छोड़ो, वो तो अदब से खड़े हो गए, शहजादे जैसा आप पीछे खड़े हो गए, आप बुलाइए। सिद्दीक को बुलाया, अकील को बुलाया, और हजरत अकील को अपने पास बिठाया, सरकार ने कंधे पर हाथ रखा, कहा सिद्दीक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कहा क्या कहा तुमसे? कहा कुछ भी नहीं था। देखिए सिद्दीक के अल्फाज देखिए, कहा या रसूल अल्लाह ये तो शहजादे हैं, इनकी हर बात बोलना चाहिए। अगर देखिए क्या कहा, अली के भाई ने क्या कहा, ये तो शहजादे हैं, इनकी तो हर बात बोलना चाहिए। क्या ये तो घर वाले क्या यार कुछ नहीं हुआ। सरकार की आंखों से आंसू आए, कहा कि ये मेरा वो सिद्दीक है, क्या ये मेरा वो सिद्दीक है जब सबने साथ छोड़ दिया था। सिद्दीक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, जब सबसे घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे, सिद्दीक के घर का दरवाजा मेरे लिए खुला था। क्या लोग मुझे मारने के लिए आते, सिद्दीक आगे बढ़ा हुआ था। क्या इसने मेरे लिए पत्थर खाए, तलवार लेके खड़ा हो जाता और कहता पहले मुझे फिर मुस्तफा के पास आना। ये बहुत मजबूत है, जब 3 दिन गुजारे बेटी खाने
جگہ پہ رکھ دیا، ذہن نہیں لیا، لیکن نیند پہ خلل نہ آنے دیا. باقی یہ وہ صدیق ہے اس مسجد میں صدیق بیٹھا تھا، اس مسجد کی پوری نماز اگر کسی نے ادا کی تو صدیق اکبر نے ادا کی. اور کہا یہ میرا صدیق وہ ہے کہ صحابہ کے سب سے پہلے حق ادا کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا کسی صدیق کا بھی ہاتھ پکڑوں گا اور اوپر کا ٹھنڈا جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہوں گا مولا سب کا حق ادا کر کے آیا ہوں، صرف صدیق کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس صدیق کا حق مولا کیوں ادا کرے گا. اب اللہ فرمائے گا جنت میں 8 دروازے ہیں، ساری امت یہ تمنا کر پہلے دروازے سے دے گزر جاؤ، دوسرے دروازے سے دے گزر جاؤ، تیسرے دروازے سے دے گزر جاؤ، چوتھے سے ہر دروازے کی ہر امت کی خواہش کرے گا، لیکن صدیق یہ وہ ہے قیامت میں بھی ہر جنت کا دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ آج صدیق میرے اندر آ جائے. آج صدیق، لیکن صدیق کی ادا کو دیکھو یار، اس کی محبت تو دیکھو، ان کی زندگی تو اٹھاؤ، تاریخ تو اٹھاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا. مدینے کی سرزمین میں کیا مدینے کی سرزمین اور ایک بڑھیا ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، ناوارث ہے، اس کا کوئی نہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ گھر کے اندر باتھ روم بناتے، اسی میں پاخانہ پیشاب کرتے اور ایک ملازم یعنی نوکر کو خادم کو بلا کے پیسے دے کر صاف صفائی کروا لیتے. ایک ابو بکر صدیق اس گڑیا کے گھر جاتے ہیں، کیا پاخانہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کچرے میں ڈالا، کیا پھر آگے جھاڑو لگاتے اپنے ہاتھوں سے. کون صدیق جس کا ایمان سب سے بھاری وہ صدیق. دیکھیے کیا اپنے ہاتھوں سے پوچھا لگاتے، جھاڑو لگاتے، پھر گھڑا لے کے جاتے اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے، پانی بھر کر اس گڑیا کے لیے لاتے، گھڑا بھر کے رکھتے، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے اور اس گڑیا کے اوپر رکھتے. صدیق کی ادا دیکھو نا، کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ صدیق جب ایمان نہیں لائے تھے نا، صحابہ میں 2 شخصیت ایسی تھی، صدیق اور ایک مولا علی، جنہوں نے کبھی کفر بھی نہیں کیا. کیا کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا، مصطفیٰ کے دامن میں نہیں آئے تھے، شراب پیتا تھا، شراب کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ وہ صدیق ہے. کیا دیکھیے اس گڑیا کو کھانا کھلانے کے بعد کرتے اماں لو پورے دن کا خرچہ، جو کچھ کھانے کو من کرے نا کھا لینا، اور تمہارے پڑوس کے ملازم کو میں نے پیسے دے دیے، کچھ کام ہو نا تو اس کو بلا لینا، تو تمہاری ہمت کر دے گا. پھر صدیق یہ کہتے چلے جاتے. ایک ہی عمر فاروق کا اس جگہ سے گزر ہوا، صدیق کئی سالوں سے یہ کر رہے تھے، عمر فاروق کا گزر ہوا، پتا چلا کہ یہاں کوئی گڑیا رہتی ہے، نابینا لاوارث سے. صدیق عمر پہنچے، عمر نے کہا اندر گئے، اماں کہا تیرے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. کہا کون؟ اور عمر ابن خطاب. کہا مجھے تم اس میں کام نہیں کرا. کہا اماں نیکی کا کام ہے. اس نے دیکھیے صحابہ نیکیاں کرنے میں آگے رہتے تھے، وہ بات الگ ہے. صحابہ نیکیاں جمع کرنے کی فکر میں تھے، آج ہم دولت جمع کرنے کی فکر میں، آج ہم بنگلے کو سجانے کی فکر میں ہیں، آج ہم صرف گاڑی کو سجانے کی فکر میں ہیں. لیکن صحابہ نیکیاں جمع کرنے کی فکر میں تھے. کیا نیکیاں جمع کرنے کی؟ کہاں دنیا کو کہا بیٹی کو کام کرنا چاہتا ہوں، کیا نہیں یہ آدھار بنتا وہی میرے لیے ٹھیک ہے. کیا بیٹی کو کام کروں گا، کیا مجھے بھی کوئی نہیں کمانے میں دے، کیا میرے لیے وہی بہتر ہے، وہی ٹھیک ہے. اور جو بات کہا ایسا کیوں، یہ کیوں نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے. کل کچھ اس میں سبھی آسمان کا کیا تھا کچھ بھی اس میں کیسا
وہاں وہ برسوں سے آتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، وہ قیامت پوچھتی ہوں میرا نام تو بتا، وہ کہتا ہے بڑھیا ماں بتا ماں کام سے مطلب رہتا، نام سے مطلب کیوں رکھتی، اور تو پہلے دن آیا تیرا بھی نام بتا دیا، میرے باپا بھی نام بتا دیا۔ نے سوچا کہ آخر ایسا کون ہے جو رات کے وقت آتا ہے سوریا کا کام کر جاتا ہے۔ عمر فاروق کی نماز کے بعد جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے، دیکھا نبی نے مسجد نبی سے شخص نکلا، چہرے پر نقاب ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں، دھیرے 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 آ رہے، دھیرے دھیرے دھیرے۔ عمر نے دیکھا نقاب پہنا ہوا ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، آخر کون؟ عمر نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا اے مسافر ذرا چہرہ تو دکھا، چہرہ تو دکھا، جیسے چہرے سے نقاب ہٹایا، کیا دیکھا؟ صدیق کیوں کہا پیروں میں چپل کیوں نہیں؟ کہا جب رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے نا تو چپل میں آواز بہت ہوتی ہے، تو جب میں نکلتا ہوں نا تو چپل سے آواز ہوتی ہے، تو میرا دل یہ نہیں کرتا کہ جب میں نکلوں میری چپل سے کوئی ہو رہا ہو اور کسی کی نیند میں خلل آتا ہے۔ اللہ اللہ، آج ہمارے حالات دیکھنا کیا بم پھوڑنے میں آگے نوجوان، ڈیجے بجانے میں آگے نوجوان، حالات دیکھیے کیا نہ مسجد کا خیال ہے، حالانکہ تہوار اپنا نہیں ہے دیوالی، پھر بھی ہمارے نوجوان کتنے بم پھوڑتے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن بات پھوڑنے کو کوئی بات نہیں، ہمیں تو کسی کی نیند کی فکر نہیں، کوئی عبادت کر رہا ہے مسجد میں، دیکھیے اتنا کمی لا رہی ہے، لوگ چکر میں لا رہے ہیں، اتنے چلا رہے ہیں، اتنے چلا رہے ہیں، اتنا نیکی کا کام کر رہے کہ کسی کی نیند میں خلل آ جائے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ کیا ہم گناہ کر کے بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی نہیں کر رہے، فکر نہیں ہے، صدیق کے بعد کسی کی نیند میں خلل نہ جائے۔ ذرا نوجوان بھی سوچیے، جو لوگ پکڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ پیٹے پھوڑتے ہیں، یار ذرا فکر پیدا کیجیے کہ تاریخ کو پڑھ کے اپنے سینے میں اتاریے، اپنے دل و دماغ میں اتاریے۔ دیکھیے کہا صدیق کب سے آ گئے، عمر نے کہا کب سے آ گئے، صدیق نے کہا یار میرا آنا چھوڑ کب سے آ رہا ہے، بس دعا کر کے اللہ میرا آنا قبول کرنا، نیکی کر کے بھی کیا کرے، دعا کر کے اللہ میرا یہاں آنا قبول کرنا لے۔ وہ صدیق کی بات ہے، اور وہ صحابہ آپس میں محبت سے نیکیاں کرنے میں لڑتے تھے، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ ایک دن سرکار نے جنگ تبوک کے موقع پر مال منگایا نا، سارے صحابہ کو، اس وقت صدیق کے مالی حالت بہت کمزور تھی، عمر نے سوچا آج تو میں صدیق سے آگے نہیں نکل جاؤں گا کیونکہ میرے مالی حالت بہت اچھی ہے۔ صدیق گئے گھر، بیوی کو کہا نوکروں کو لایا، گھر کا آدھا مال ایک طرف، آدھا مال دوسری طرف، سرکار نے منگایا ہے، آدھا مال گھر کے لیے رکھیں گے، آدھا مال مصطفیٰ کی غربوں میں رکھیں گے۔ عمر کی محبت، آدھا مال دینا بھی کوئی معمولی بات ہے۔ آج ہم مسجد میں 50 روپے 100 روپے لے کر کتنی بار بھی چاہتے ہیں، کیا اگلے جمعہ دے دیں گے، اگلے جمعہ چوری میں ڈال دیں گے، کیا اگلے جمعہ ڈال دیں گے، لیکن مصطفیٰ کا اشارہ ہوا ہے، عمر نے آدھا مال گھر میں، آدھا مال مصطفیٰ کے غربوں میں۔ اب صدیق کی ادا کرتا، صدیق نے گھر میں ایک بھی سوئی بھی نہ رکھی، یہاں تک کہ اپنا قمیص بھی اتار کے ٹاٹ کا قمیص پہن لیا، بہت کے لاتے لگا کر۔ ایسے ہی تمہیں نہیں ملتے ہیں، ایسی موت ایسے ہی جنت نہیں ملتی ہے، کیا ایسے ہی جنت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تجھی کو تجھی سے خرید کر ساری کائنات کو میں نے خرید لی، کیا تجھی کو تجھی سے خرید کر ساری کائنات
पूछा, सिद्दीक से क्या पूछा? पूछा सिद्दीक घर के लिए क्या छोड़ कर आए? क्या कहा? घर के लिए। अब सिद्दीक का जुमला सुनिए। सिद्दीक ने नहीं कहा कि पूरा माल लेकर आ गया, घर का सारा माल उठा कर लेकर आ गया। सिद्दीक ने क्या कहा? सरकार ने कहा घर का छोड़कर आए हो। सिद्दीक ने कहा अल्लाह और रसूल, अल्लाह को और मोहम्मद मुस्तफा को छोड़कर आया। सरकार कहाँ है? सिद्दीक के सामने। लेकिन सिद्दीक का अकीदा क्या है? सरकार मेरे घर में भी मौजूद है। सिद्दीक अपना अकीदा बता रहे क्या? मेरे मुस्तफा कहाँ? मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बुलबुल को फूल, परवाने को शम्मा, सिद्दीक के लिए अल्लाह उसका रसूल बस। अल्लाह सिद्दीक के लिए सिर्फ अल्लाह उसका रसूल बस। न सिद्दीक के दाएं तरफ देखा, न बाएं तरफ देखा, बस सिर्फ अल्लाह रसूल बस। इनको दूसरी कोई मोहब्बत नहीं चाहिए। सिद्दीक की अदा देखो यार। सिद्दीक जब आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि मेरे महबूब के इश्क में ऐसी हालत करिए, फरिश्तों गोरी लिबास उतारो, सिद्दीक के लिबास को गोरी पहन लो। क्या? सिद्दीक महबूब की अदा को कुर्बान, तो फरिश्तों सिद्दीक की अदा को कुर्बान हो जाओ। सिद्दीक को मुझे कैसे मिले यार? एक दिन तिरमिज़ी के शरीफ की हदीस लेकर चली, बता करके खत्म कर लूंगा। आखिर में जब नमाज पढ़ाई तक फरमाया कौन है जो रोजा रख के आया हो? उमर फारूक बयान कर देते। उमर फारूक ने सोचा यार मैंने इरादा ही किया था, जज़ाकल्लाह बरकत दिया था, मैंने इरादा ही किया था कि आज रोजा रखूं, लेकिन नहीं रख पाया। कहा जिसने रोजा रखा वो हाथ उठाए, किसी ने हाथ उठाया। सरकार ने फरमाया अगर कोई इस वजह से नहीं उठा रहा है कि किसी को पता चल जाए तो मैं उनको दे रहा हूँ। सिद्दीक ने हाथ उठाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलने में हमें बख्श दिया जाए। क्या सिद्दीक की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ यार। क्या सिद्दीक की मोहब्बत बसाओगे ना, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत ऐसे ही उतर जाएगी। क्या कहा? या रसूल अल्लाह आज मैंने रोजा रखा है। फिर सरकार ने कहा कौन है जो किसी बीमार की अयादत करके आया हो? उमर फारूक बोले या रसूल अल्लाह अभी फजर की नमाज पढ़ी है, निकले के बाद फिर जाएंगे ना। उमर बैठो। क्या बैठो? क्या कहा? बैठ जाओ उमर। उमर जज्बात से आके उमर बैठ जाओ। कहा कौन है जो किसी बीमार की अयादत करके आया हो? कहा तो इस वजह से नहीं पता रहा कि किसी को पता चल जाए मैं उनको दे रहा हूँ। सिद्दीक कहा उमर ने देखा यार उससे हर वक्त आगे ही निकल जा रहा है, ये किसी को आगे पढ़ने नहीं देगा। ये सिद्दीक किसी को लगता है आगे बढ़ने नहीं देगा। देखिए उमर देख रहे थे। बताओ क्या? बताओ। सिद्दीक खड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता चला तो रहमान के लोग 3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आते। क्या 3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आते? ईशा के बाद मैंने पूछा ना किसी से, कहा बीमार है, तो वो ईशा की नमाज पढ़ के फौरन सो जाते। कितने भी बीमार हो जरूर उठे। कितने भी बीमार हो, अब्दुर्रहमान के हो, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ते। तो कहा या रसूल अल्लाह उठा, सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ के अब्दुर्रहमान के रब के घर पहुंचा और उनकी इयादत करके आया हूं। सरकार ने फरमाया कौन है जिसने सुबह किसी मिस्कीन को सदका दिया? उमर पहले से सिद्दीक की तरफ खड़े हो गए। कोई हो ना हो सिद्दीक जरूर हो, कोई नेकी में आगे हो ना हो सिद्दीक जरूर होगा। उमर का चेहरा कहा सिद्दीक की तरफ। लेकिन उमर खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह मैंने रात के वक्त सदका दिया था। सरकार ने कहा मैंने कहा सुबह में, रात के वक्त नहीं। सुबह में सदका देकर कौन आया है?
کہا بتاؤ کون ہے؟ اگر کسی کو پتا نہ چلے اس لیے اگر ہاتھ نیچے رکھا ہے تو میں نہیں کہہ دیتا، صدیق کا ہاتھ کھڑا ہو۔ دیکھو تو صحیح یار کیسی نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں۔ آج ہم صرف دولت کمانے میں دوڑ رہے ہیں، صرف بنگلے کو سجانے میں دوڑ رہے ہیں، آج صرف ہم نوٹوں کو جمع کرنے میں آگے بڑھے، نیکیاں کرنے والے مسلمان چلے گئے یار۔ آج کے مسلمان کتنا نیکیوں میں پیچھے یار۔ دیکھیے کہا یا رسول اللہ نے، ارے مجھے بتاؤ، کہا یا رسول اللہ صبح کے وقت جب اٹھانا تو دیکھی کہ آنکھ کھل گئی، میں نے کہا چل تو بھی 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اس نے پڑھی کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں نے اس کی دادی کو کہا اس کے لیے 2 روٹیاں بنا دی، 2 روٹیاں بنائی، اس نے ایک کھائی، پھر جیسے ہی باہر نکلا ایک مسکین کھڑا تھا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کل کا کچھ نہیں کھایا، میں گھر میں آیا تو میں نے 1 روٹی کھائی تھی، گرم گرم 1 روٹی بچی ہوئی تھی، میں نے اٹھائی اور اس مسکین کو صدقہ کر دیا۔ کیا عمر کے آنکھوں میں آنسو، توجہ سے سنا، مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو، سارے صحابہ رو رہے ہیں صدیق کی ادا دیکھ کر یار، صدیق کی اسلام پر چلنے کی ادا دیکھ کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، اور کہا صدیق کہاں ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن میں نے ایک جنت کا دروازہ جو حاضر ہوں گے، پھر کوئی حاضر لوگ جنت کے دروازے میں